Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear audience, dear teacher, head teacher, and dear government employee. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہیں. آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک سرکاری ملازم اگر دوران سروس وفات پا جاتا ہے تو اس کے لواحقین کو، اس کے ورثاء کو گورنمنٹ کی طرف سے اس سرکاری ملازم کی خدمات کے صلے میں کیا مراعات دی جائیں گی. تو آج ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں گے اور شیئر بھی لازمی کریں گے، لائک کریں گے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے. انشاءاللہ ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں گے. تو چلتے ہیں ڈیٹیل کی طرف. لواحقین ہدایات برائے لواحقین سرکاری ملازمین جو پنجاب ہیں. اگر ایک سرکاری ملازم دوران سروس وفات پا جاتا ہے تو اس کے ملازمین اس ملازم کے لواحقین کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ان کو مراعات ملے گی. بصورت دوران سروس وفات اس میں پوری ڈیٹیل سے میں آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ نے آخر تک اس ویڈیو کو میرے ساتھ رہنا ہے، دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر اس سٹیپ کی معلومات ہم پہنچ جائیں. السلام علیکم. میری تمام سرکاری ملازمین سے درخواست ہے اس قیمتی صفحے کا ایک پرنٹ اپنے گھر لازمی رکھنا ہے. سب سے پہلے یہ کام لازمی کرنا ہے. دیکھنے میں آیا کہ بلکہ ایسا لازم ہے کہ دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازمین لواحقین کو بہت زیادہ ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے جب وہ واجبات کے لیے متعلقہ محکمہ سے رابطہ کرتے ہیں. جب سرکاری ملازم کی وفات دوران سروس ہوتی ہے تو لواحقین بالکل لا علم ہوتے ہیں. اس کے واجبات کیسے ملیں گے، کتنے واجبات ملیں گے، ان کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہ تحریر پڑھ کر سرکاری ملازمین کے لواحقین کو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سب سے پہلے کیا کرنا ہے، وفات کے فوری بعد کرنے والا جو کام ہے وہ کیا کرنا ہے. سب سے پہلے یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں. سرٹیفکیٹ بنواتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ تاریخ، نام اور شناختی کارڈ نمبر بالکل درست ہونے چاہیے. یہ یاد رہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جب بنوائیں تو وہ جو تاریخ وفات کی ہے وہ اور نام اور شناختی کارڈ نمبر بالکل درست، اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ لازمی صحیح ہو. وفات پانے والے سرکاری ملازم یا ملازمہ کی سروس بک کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں. اس کے بعد کوئی بھی واجبات نہیں ملیں گے. نمبر 3 ہے یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے بعد بیوہ محکمہ کو ڈیتھ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی درخواست لکھے گی جس کے ساتھ یونین کونسل کا جاری کردہ سرٹیفکیٹ لافظ کرے. یاد رہے کہ محکمہ کی طرف سے ڈیتھ نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے سے پہلے کوئی بھی کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی. جی ہاں، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہے. اس کے باوجود آپ محکمے کو کچھ ثبوت نہیں دے سکتے ہیں. نمبر 4 ہے ڈیتھ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد سرکاری ملازمین کے لواحقین کو 8 قسم کے واجبات ملیں گے. اگر فوت ہونے والا ملازم گزٹڈ ہے تو 9 قسم کے واجبات ملیں گے. جی ہاں، یہ بات پلے باندھ لیں کہ 8 قسم کے واجبات ملیں گے نان گزٹڈ کو، اور اگر گزٹڈ ہے وہ ملازم جو فوت ہو گیا ہے اس کو 9 قسم کے واجبات ملیں گے. نمبر 5 ہے دوران سروس فوت ہونے والے ملازم کو لواحقین عدالت میں
جان نشینی سرٹیفکیٹ کے لیے فوری طور پر درخواست دے دیں۔ کیوں تنخواہ یا پینشن اور مالی امداد کے واجبات بغیر جان نشینی سرٹیفکیٹ کے نہیں ملنے؟ اس لیے فوری درخواست دائر کریں کیونکہ اس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ جان نشینی سرٹیفکیٹ اب نادرا سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، بیوہ کو تمام واجبات مل جائیں گے، لیکن اگر وہ دوسری شادی کرے گی تو اس کی تنخواہ پینشن بند ہو جائے گی۔ نمبر 7 ہے، بیوہ یا شوہر نو میرج سرٹیفکیٹ بھی دیں گے جو کسی بھی اسٹامپ فروش سے بآسانی لیا جا سکتا ہے۔ دوران سروس وفات کی صورت میں واجبات کی اقسام کیا ہیں؟ کتنی قسم کے واجبات ملیں گے؟ نمبر 1، 4 مہینے کی تنخواہ۔ یہ تنخواہ بیوہ کو عدت میں ہونے کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ نمبر 2، لیو انکیشمنٹ۔ یہ 12 مہینے کی بیسک تنخواہ کے برابر ہوتی ہے جو کہ فوت ہونے والے ملازم کی سروس سے چھٹیاں نکال کر 12 بنیادی تنخواہوں کے برابر ہوتی ہے۔ نمبر 3، جی پی فنڈ فائنل۔ جی پی فنڈ کی رقم فوت ہونے والے ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے کٹوتی ہوتی ہے، وہ کل رقم ملے گی۔ نمبر 4 ہے، گروپ انشورنس۔ دوران سروس وفات کی صورت میں گروپ انشورنس کی رقم سکیل حساب سے دی جاتی ہے جو کہ آخری صفحہ پر میں آپ کو آگے اس کی ڈیٹیل پوری بتاؤں گا کہ کتنی رقم آپ کو ملے گی۔ نمبر 5 ہے، فوری امداد، مالی امداد۔ اس کو فائنینشیل اسسٹنٹ کہتے ہیں جو کہ صرف فوت ہونے والے ملازم کو ملتی ہے۔ اس کی رقم بھی سکیل وائز ہوتی ہے جو کہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا اس کی پوری ڈیٹیل۔ پوری تنخواہ سرکاری ملازم کے دوران سروس فوت ہونے کی صورت میں بیوہ کو ملازم کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک پوری تنخواہ ملتی رہے گی، اور اس میں ویسے ہی اضافہ ہوگا جیسے ایک حاضر سروس ملازم کی تنخواہ میں ہوتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کی تنخواہ کے بعد پینشن اور گریجویٹی ملے گی۔ یعنی اس کی میں یہ سمجھا دوں، اگر ایک سرکاری ملازم ہے، اس نے سروس 10 سال کر لی ہے، اگر 10 سال کے دوران وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہاں اس کی پینشن نہیں ملے گی بنےگی، وہاں سے وہ جو تنخواہ لے رہا تھا وہ جاری و ساری رہے گی 11ویں سال، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، مطلب ہے وہاں تک کہ جب تک اس کی 60 سال ایج نہیں ہوتی تو اس وقت تک اس کی جو تنخواہ پوری ہے وہ ملتی رہے گی، اور اس کو جو ہر سال اضافہ ہوتا ہے وہ بھی ملتا رہے گا۔ سارا اس طریقے سے یہ ہے، اور جب اس کی 60 سال پورے ہو جائیں گے اس کی ایج کے، تو پھر اس کی پینشن بنے گی، گریجویٹ ملے گی۔ اس 6 نمبر پوائنٹ کی یہ ڈیٹیل ہے۔ نمبر 7 ہے، کفن دفن گرانٹ۔ اس گرانٹ کی رقم ملازم کے لیے نان گزٹڈ ملازم کے لیے 20,000 ہے اور نان گزٹڈ ملازم کے لیے 12,000 روپے ملے گی۔ نمبر 8 ہے، ماہانہ امداد۔ یہ رقم بیوہ کو ڈی سی او کی طرف سے بہبود فنڈ کی مد میں ہر مہینے دی جاتی ہے جو کہ سکیل وائز الگ الگ ہے۔ آخری صفحہ پر میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتا دوں گا آخر میں۔ نمبر 9 ہے، الوداعی گرانٹ۔ یہ صرف گزٹڈ کو ملتی ہے جو کہ ملازم کو آخری ایک تنخواہ کے برابر ہوتی ہے۔ جب الوداعی گرانٹ جب ایک ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو ملازم گزٹڈ ہونے کی صورت میں اس کی ایک تنخواہ کے برابر اس کو پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی الوداعی پارٹی وغیرہ کر سکے، فیئر ویل پارٹی، اس کو فیئر ویل پارٹی بھی کہتے ہیں۔ ایک اور مراد ہے، لواحقین میں سے ایک فرد کو نوکری۔ دوران سروس وفات پانے والے ملازم یا ملازمہ کے کسی ایک بچے کو رول A17 کے تحت محکمہ نوکری دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کون سی پوسٹ پر جاب ملتی ہے؟ نمبر 1، اگر آپ کی تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ سے کم ہوئے تو آپ سکیل 1 کی جاب لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اگر اس کے جو لواحقین میں سے بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کو میٹرک ہے تعلیم تو اس کو سکیل 1 کی نوکری ملے گی، جس طرح پی این کہہ سکتے ہیں۔
اگر آپ کی تعلیمی قابلیت انٹرمیڈیٹ سیکنڈمین ہے تو آپ سکیل 11 کی جونیئر کلرک کی جاب لے سکتے ہیں، جس کے لیے آپ سے ٹائپنگ ٹیسٹ 25 الفاظ پر منٹ کے حساب سے پاس کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تعلیم ایف اے ہے یا اس سے زیادہ ہے تو جونیئر کلرک کی پوسٹ پر آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کی تعلیمی قابلیت اچھی ہے اور آپ اس محکمہ کے کسی بھی پوسٹ کے لیے درخواست دیتے ہیں تو پاس کرتے ہیں تو فائنل میرٹ میں آپ رول A17 کے تحت 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر تعلیمی قابلیت آپ کی بی اے ایم اے ہے یا ایم اے بی ایڈ ہے یا ایم ایڈ ہے تو آپ جب کہیں درخواست دیں گے تو آپ کو اس جب میرٹ بنے گا تو A17 رول کے تحت جو ہے آپ کو 10 نمبر اس میرٹ میں اضافی مل جائیں گے۔ مرد کے فوت ہونے کی صورت میں بیوہ جاب لے سکتی ہے، عورت کے فوت ہونے پر مرد کو جاب نہیں ملے گی۔ نوٹ ہے، رول A17 کے تحت آپ ایک ہی دفعہ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ ٹیسٹ اگر ایک دفعہ پاس نہیں ہوتا تو آپ بار بار اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر کہوں گا ناظرین کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اس کو شیئر بھی لازمی کرنا ہے، اور ایک ایک بات آپ پلے باندھ لیں تاکہ آپ کو پوری۔ تو جی ہاں ڈیئر آڈینس، ٹیچر ہیڈ ٹیچر، واجبات کی رقم کتنی ہوگی پہلے جو ہم تفصیل کر چکے ہیں، کتنی آپ کو امداد ملے گی، اس کے لواحقین کے ملازم جو فوت ہو گیا ہے اس کے لواحقین کو کتنی امداد ملے گی، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں۔ مالی امداد سب سے پہلا ہے فائنینشیل اسسٹنٹ، یہ سکیل وائز ہے۔ سکیل ایک تا سکیل 4 تک یہ 16 لاکھ روپے ملازم ملے گی۔ سکیل 5 تا سکیل 10 19 لاکھ روپیہ یہ اس کو امداد ملے گی۔ یعنی سکیل 5 تا سکیل جو فوت ہونے والا ملازم ہے اگر وہ اس سکیل میں ہے تو اس کو اس مد میں امداد ملے گی۔ اگر ملازم سکیل 11 تا سکیل 15 کا ہے تو اس کو اس کے لواحقین کو 22 لاکھ روپے بہبود فنڈ سے مالی امداد ملے گی۔ اسی طرح سکیل نمبر 16 تا سکیل نمبر 17 میں ملازم فوت ہوا ہے تو اس کو 25 لاکھ روپے امداد ملے گی۔ سکیل نمبر 18 تا سکیل نمبر 19 میں ہے تو اس کو 34 لاکھ روپے اس کے لواحقین کو امداد ملے گی۔ اگر سکیل نمبر 20 اور اس سے زیادہ والا ملازم فوت ہو گیا ہے تو اس کے لواحقین کو 40 لاکھ روپے امداد ملے گی۔ یہ تھی پہلی مد واجبات، جو پہلی مالی امداد ہے جو ڈی سی او کی طرف سے مالی امداد لواحقین کو ملے گی۔ گروپ انشورنس، جی ہاں یہ ملازم کی تنخواہ میں ہر مہینے گروپ انشورنس کی مد میں یہ تنخواہ کاٹی جاتی ہے، سکیل وائز اس کی پیسے کاٹے جاتے ہیں، تو اس مد میں پھر گورنمنٹ نے ریٹائرمنٹ اب کر دیا ہے کہ ریٹائرمنٹ پر بھی گروپ انشورنس کی مد میں اس کو ملے گی۔ اگر ملازم فوت ہو جاتا ہے تو اس کو لواحقین کو سکیل وائز کے حساب سے اس کی مالی امداد گروپ انشورنس کی مد میں کی جائے گی۔ سکیل 1 تا سکیل 4 ہے، یہ 1.5 لاکھ روپے ملے گی۔ اگر ملازم سکیل 5 تا سکیل 10 کا ملازم فوت ہوا ہے تو 2 لاکھ روپے لواحقین کو امداد ملے گی۔ سکیل 11 تا سکیل 15 ہے، اگر فوت ہوا ہے ملازم تو 3 لاکھ روپے اس کے لواحقین کو امداد ملے گی۔ اگر سکیل نمبر 16 میں فوت ہوا ہے تو 4,50,000 روپے امداد ملے گی۔ سکیل نمبر 17 کا ملازم فوت ہوا ہے تو 6 لاکھ روپے، سکیل 18 کا 8,75,000 روپے، سکیل 19 کا 10,50,000 روپے امداد ملے گی۔ سکیل 20 اور اس سے زیادہ کے جو ملازم ہے اگر فوت ہوا ہے تو 12,50,000 روپے امداد ملے گی۔ جی ہاں ڈیئر آڈینس، ایک بار پھر کہوں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، شیئر بھی لازمی کرنا ہے اور ہمارے اس کو لازمی۔ تیسری قسم کی جو گرانٹ یا مالی امداد ملے گی کفن دفن گرانٹ ہے۔
یہ گزٹڈ ملازمین کے لیے 20,000 ہے اور نان گزٹڈ ملازمین کے لیے 12,000 روپے مالی امداد لواحقین کو ملے گی۔ یہ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جو ملازم گزٹڈ ملازم دوران سروس فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے کفن دفن کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے لواحقین کو 20,000 روپے ملے گی، اور نان گزٹڈ ملازمین ہے تو 12,000 روپے اس کے لواحقین کو ملے گی۔ اس کی تفصیل میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے کہ سب سے پہلے وہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنے گا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ باقی جو تفصیلات جو فارم ہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کے پھر یہ اپلیکیشن دینا پڑے گی، اور تب آپ کو یہ کفن دفن کا گرانٹ جو ہے آپ کو ان کے لواحقین کو مل جائے گی۔ نمبر 4 ہے تعلیمی وظیفہ کے مد میں ایجوکیشن سکالرشپ کی مد میں امداد ملے گی۔ اسکیل 1 تا 15 ہے، پرائمری تا میٹرک 3,000 روپے ملے گی، اور انٹر بیچلر ماسٹر ہے یہ 6,000 روپے، یہ سالانہ کے حساب سے ملے گی جو بچے اس کے ہیں۔ سکیل 16 تا 22 ہے، پرائمری تا میٹرک یہ گزٹڈ سکیل کے لیے ہے، یہ 10,000 روپے ہیں، اور انٹر بیچلر ماسٹر یہ 20,000 روپے ایجوکیشن سکالرشپ کی مد میں لواحقین کو جو فوت ہونے والا ملازم ہے اس کے بچوں کو تعلیمی وظیفہ دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے۔ نمبر 5 ماہانہ امداد ہے، منتھلی گرانٹ ملے گی۔ گزٹڈ ملازمین ہیں جو کہ 2,550 روپے ماہانہ گرانٹ ملے گی، اور نان گزٹڈ ملازمین ہیں ان کو 5,000 روپے امداد ملے گی ماہانہ طور پر۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے شروع میں۔ اور نمبر 6 ہے لیو انکیشمنٹ۔ جی ہاں، یہ لیو انکیشمنٹ وہ ہوتی ہے کہ ایک ملازم ہے اس کی چھٹیاں بنتی ہیں، 1 سال کی جو چھٹیاں ہیں اس سال کی جو اس کی بیسک ماہانہ تنخواہ ہے وہ 1 سال 12 مہینے کی جو بیسک تنخواہ ہے وہ لیو انکیشمنٹ کی مد میں لواحقین کو ملے گی۔ چار مہینے کی تنخواہ، یہ میں نے اس کی تفصیل سب سے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ اگر ملازم فوت ہو جاتا ہے اس کو 4 مہینے کی اضافی تنخواہ کے برابر اس کو گرانٹ ملتی ہے۔ الوداعی گرانٹ ہے نمبر 8، یہ فیئر ویل گرانٹ کہتے ہیں۔ یہ ان ملازمین کو ملتی ہے جو گزٹڈ ملازمین ہوتے ہیں، سکیل 16 سے اوپر والے جو گزٹڈ ملازمین ہیں ان کو ملتی ہے 1 تنخواہ کے برابر ان کو یہ الوداعی گرانٹ ملتی ہے۔ یہ اس وقت ملتی ہے جب ایک ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے، 60 سال اس کی ایج ہو کے، تو اس وقت اس کو یہ صرف گزٹڈ ملازمین کے لیے الوداعی گرانٹ ہے۔ نمبر 9 ہے جی پی فنڈ فائنل۔ یہ جی پی فنڈ کیونکہ آپ کو اس کی میں نے پوری ڈیٹیل پہلے بتا دی ہے۔ جی پی فنڈ فائنل اس کی جو مد میں ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے کٹوتی کی جاتی ہے، وہ سارا جو فنڈ ہے وہ کٹوتی ہے وہ اکٹھے ہوتی جاتی ہے، اکٹھے ہو کے پھر اس کی ہر سال اس کا مارک اپ کی شرح سالانہ منافع لگتا ہے۔ وہ اس طرح ملازم کی جو ہے پوری جی پی فنڈ جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی جی پی فنڈ نکلوا سکتا ہے۔ وہ اس کا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اگر وہ دوران سروس بھی خود ملازم چاہتا ہے تو وہ جی پی فنڈ کی رقم نکلوا سکتا ہے۔ پینشن یا تنخواہ، اس میں
ये बताया गया है कि ऑन सर्विस अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बेवा या शोहर को फौत होने वाले मुलाजिम की रिटायरमेंट की तारीख से तक पूरी तनख्वाह मिलेगी। ये इसकी डिटेल मैंने आपको पहले बता दी है कि अगर दौरान सर्विस एक मुलाजिम ने 10 साल सर्विस की है तो अगर वो उस दौरान फौत हो जाता है तो समझो वो जिंदा है उसके लवाहिकीन के लिए, क्योंकि जब तक उसकी 60 साल उम्र पूरी नहीं होगी उसकी जो तनख्वाह है वो उसको 60 साल की उम्र तक लवाहिकीन को मिलती रहेगी। क्योंकि जब 60 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद उसकी पेंशन मिलेगी, ग्रेजुएटी मिलेगी। बासूरत दिगर अगर उसकी बेवा ने अगर दूसरी शादी नहीं की तो उसको मिलती रहेगी, अगर उसने कर ली है तो वो उस तनख्वाह से उसको नहीं मिलेगी। तो ये उसकी ये इमदाद है। उम्मीद है कि ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी बिल्कुल, और दुआओं में याद रखोगे इंशाअल्लाह। और अगर कोई चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही है तो इसकी कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। आखिर में दुआगो के लिए तलबगार हूँ और ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दें ताकि ऐसे लवाहिकीन वरसा हैं जो कि इन मालूमात से नावाकिफ़ हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा अगर वो ये वीडियो उन तक पहुंच जाती है। तो एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।